اب تکبیر کہنے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لوگوں کو شوق بہت زیادہ ہوتا ہے اذان دینے کا، لیکن سیکھنے کا شوق کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو کم از کم ہم ان کا نام تو صحیح سیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکھیں گے اذان کو، کہ اذان کو صحیح درست کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اکثر عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کے اذان پڑھنے کے اندر ہم بہت زیادہ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو اذان کا سیکھنا یہ ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ نماز ہے، کیونکہ جس طرح باقی ہمارے اسلام کی شعائر میں سے کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اذان بھی ہے۔ تو ہماری علامتوں میں سے ایک علامت ہماری جو ہے وہ اذان ہے، اور ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اذان بھی۔ تو اس کا سیکھنا کم از کم ہر مسلمان کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن لوگ اذان نہیں پڑھتے۔ بعض تو اس لیے کہ وہ شرماتے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اذان صحیح پڑھ نہیں سکتے، غلطی ہوتی ہے، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری اذان کے اندر کوئی غلطی ہم سے ہو جائے۔ اس طرح بعض دفعہ امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہوئے ہوتے، لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، اب تکبیر کہنے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہم نے دیکھا بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ بہت زیادہ بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں اذان کہنے کے اندر اور تکبیر کہنے کے اندر بھی۔ اور اگر ہم اذان کی فضیلت کی بات کر لیں تو ایک آدھی حدیث سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک لوگ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے، جتنی مخلوقات اس کی آواز سنتی ہیں وہ سب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور تو اس کا سیکھنا چاہیے۔ اب لوگوں کو شوق بہت زیادہ ہوتا ہے اذان دینے کا، لیکن سیکھنے کا شوق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی نہیں یہ دیکھتا کہ آیا میری اذان کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہیں یا کہ نہیں ہیں۔ تو بہت بیسک اور بنیادی غلطیاں ہیں، ہم وہ پہلے درست کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ پھر اذان کی تھوڑی سی مشق کریں گے، تاکہ غلطیاں بھی ہماری وہ پہلے پتہ چل جائے، پھر اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی اور بھی اذان کو سیکھنے کے اندر یا اس کا تلفظ درست کرنے کے اندر ہمارے لیے اور بھی آسانی پیدا ہو جائے۔ تو آئیے بورڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کون سی عموماً غلطیاں کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیں اللہ اکبر۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 4 دفعہ ہم کہتے ہیں، 2 دفعہ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ایک تو اس کے اندر دیکھ لیں، اس کے اندر کوئی میجر غلطی تو نہیں ہے، یعنی کوئی اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے، البتہ 2 ہیں، وہ اگر ہم چیزیں سیکھ لیں تو مطلب اس کے اندر اور بھی زیادہ حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک جو یہ لام ہے لفظ اللہ کی، اس کو ہم پر پڑھتے ہیں، اور ایک را کو بھی پر پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو را ہے اس کو 2 پڑھنے کے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پہ وقف کرتے جائیں، ساکن اس کو پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس را کو آگے ملا دیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ را دونوں صورتوں میں پوری ہی رہے گی۔ تو یہ تو ہوگی یہاں پر آسان چیز۔ آگے چلتے ہیں، آگے دوسرا جملہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک غلطی یہاں پر کی جاتی ہے اس پیش کے اندر، بعض لوگ یہ کم ہے لیکن لوگ ایسے کر بھی جاتے ہیں کہ پیش کو اور دال کو کھینچ دیتے ہیں، اشہدو اللہ، کھینچنا نہیں، اشہدو تھوڑا سا۔ اور دوسری جو زیادہ غلطی کی جاتی ہے وہ یہاں پر اس ہا کے اندر کی جاتی ہے کہ اس کی زبر ہے اس کے اوپر صرف، اور اس کو کھینچ دیتے ہیں۔ کیا تو لوگ پڑھتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو یہ غلط ہے، الہ الا اللہ، الہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح آگے آ جائیں، دوسرا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے اندر تو ایک تو وہی ہوگی جو میں نے ادھر بتا دیا کہ دال کی پیش کو، دوسری یہاں پر 2 غلطیاں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں پر یہ نون کی زبر کو بھی لوگ کھینچتے ہیں، یہ بھی زیادہ اس طرح کی جاتی ہے غلطی کہ اشہد ان تو کھینچنا نہیں ہے، ان۔ اور دوسرا یہ جو لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد،
تو یہ لوگ بھی غلط پڑھتے ہیں کہ یہ ہا کی جگہ پر کچھ لوگ ہا پڑھتے ہیں مہم، اور کچھ لوگ خو پڑھ جاتے ہیں مخم، دونوں غلط ہے، ہا پڑھیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو کم از کم ہم ان کا نام تو صحیح سیکھ لیں، ہم ان کے نام کو درست ادائیگی کر لیا کریں کم از کم۔ ہر مسلمان کے لیے میں تو کہتا ہوں یہ فرض کے زمرے میں ہے کہ ہمیں اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے کم از کم وہ ہمیں درست آنا چاہیے۔ محمد نام ہے تو محمد الرسول اللہ، یہ ہو گیا۔ اب آگے چلیں جی، آگے یہ جو جملہ ہے حی علی الصلاۃ، اس کے اندر یہ زیادہ غلطی کی جاتی ہے، وہ عین کے اندر ہے۔ اکثر لوگ تو پڑھتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سے، یعنی عین کی آواز ہی نہیں آتی۔ تو یہ دیکھیں حی علی الصلاۃ، ایسے عین کی آواز آئے گی حی علی الصلاۃ۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھ لے کہ یہ عین ہے، اس کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا، علی الصلاۃ ایسا نہیں پڑھنا، حی علی الصلاۃ عین کی آواز ہے۔ اسی طرح کے حی علی الفلاح کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ایک تو وہ عین والی بات ہوگی جو پہلے بتا دیا، اور ایک یہ جو آخری جملہ اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو لوگ ہا پڑھتے ہیں، فلاح نہیں، ہا کی آواز آئے اس کے آخر میں۔ یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ تا ہے جو کہ اس پہ وقف کرتے ہیں تو یہ ہا بن جاتی ہے، اس لیے یہ تو ہا ہوگی حی علی الصلاۃ، اور یہاں پر ہوگا حی علی الفلاح، ہا کی آواز آئے گی۔ اسی طرح آگے دیکھ لیں، آگے یہ دو جملے ہیں، ایک یہ صبح کی اذان میں ہم کہتے ہیں الصلاۃ، اور دوسرا یہ ہے تکبیر کے اندر جو کہ ہم کہتے ہیں وہ بھی ادھر سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر ایک تو آپ کے وہ الفاظ کی درستگی ہونی چاہیے، ان کو کس طرح پڑھنا ہے وہ اس کے لیے آپ سارے سبق دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک غلطی اس کے اندر لفظ پڑھتے ہیں، یہ جو آخری والا ہے نوم کو لوگ پڑھتے ہیں نوم، اکثر عوام اس طرح پڑھتی ہے نوم نہیں نوم۔ تھوڑا سا ہم اگر غور کریں گے تو آسانی سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے نوم، الصلاۃ خیر من النوم، ایسے قد قامت الصلاۃ۔ اب ایک تو وہی الفاظ کی درستگی ہے، قاف ہے، پھر قاف ہے، دال ہے، صاد ہے، ان کی تو وہ درستگی ایک تو وہ ہو گیا۔ دوسرا اس کا پڑھنے کے طریقہ یہی ہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ باقی اذان پڑھنے کا اور یہ سارا طریقہ تو آتا ہی ہے، کون سے کتنی دفعہ پڑھنا ہے ساری چیزیں۔ ہمارا اصل جو مین بنیادی چیز تھی کہ ہم غلطیاں دیکھیں کون سی کی جاتی ہیں۔ اب ایک اور آخر میں آپ کو بات بتا دوں کہ بعض دفعہ جو لوگ ان دونوں کو ملا کے پڑھتے ہیں، خاص طور پر تکبیر کے اندر، تو بہتر دیا کہ اس کو اس طرح پڑھیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ایسے رک کے پڑھتے جائیں۔ اور اگر ہم ملا کے پڑھنا چاہیں تو یہ دو جملے ہو گئے، یہ ہوگا اور اس طرح قد قامت الصلاۃ ہوگا۔ تو دیکھ لیں یہاں پر بھی زیر آئے گی اور یہاں پر بھی زیر آئے گی۔ اگر ایسے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے ہم حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ایسے۔ جب یہ پڑھیں گے تو ادھر پھر زیر نہیں آئے گا۔ اصل غلطی یہاں پر لوگ بعض دفعہ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی زیر ہے، یہاں پر بھی زیر ہے، تو لوگ عام سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی پھر زیر آئے گی، نہیں، اس پہ پھر پیش آئے گی۔ اگر ہم حرکت پڑھنا چاہیں گے اس پہ تو پھر ہم پڑھیں گے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اذان اور تکبیر بھی ہماری جو غلطیاں وہ درست ہو گئی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ مشق کرنی چاہیے، اذان کے الفاظ کی درستگی کرنی چاہیے ہمیں۔ کوئی بھی ہمیں مل جائے اچھا پڑھنے پڑھانے والا تو ہم اس سے اپنی اذان اور تکبیر کو اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں، اب تھوڑی سی مشق کرتے ہیں اذان کے ساری الفاظ کی، اور آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا کہ کون سا حرف کس طرح پڑھا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی ہم اذان کو پیج کے اوپر ہیں اور ہم اذان سیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں لام اور را کو میں نے پر کیا اور ملا کے پڑھا، اور اگر الگ الگ پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے اندر جو بڑی غلطی ہے وہ ہا کو کھینچنے والی، وہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح میں نے پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ اگر صبح کی اذان ہے تو پھر الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم۔ اور اگر تکبیر ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں ہم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اذان کی الفاظ کی درستگی بھی انشاءاللہ اس سے آپ کی بہتر ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، بہت ہی ہمارے لیے اہم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔